سب سے پہلی حدیث ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے نا, ایکس مسلم. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق اللہ. رواہ مسلم. امام مسلم نے حدیث روایت کی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا, اے نبی آپ کی امت ہمیشہ یہ کہتی رہے گی, ان امتک لا یزالون یقولون, کہتے رہیں گے ما کذا ما کذا, یہ کیسے یہ کیسے, یہ کیا ہیں یہ کیا ہیں, یہاں تک کہ حتی یقولوا ھذا اللہ خلق الخلق, یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ, جب اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب بہت سارے لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ناستک جس کو بولتے ہیں, جو ملحد ہوتے ہیں, جو کسی گاڈ کو نہیں مانتے ہیں, خالق کو نہیں مانتے ہیں, وہ کیا بولتے ہیں, تم بولتے نا ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے, پھر اللہ کو یہ قانون اللہ پہ کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ اللہ کو بھی کوئی پیدا کرنے والا بولو. پھر اگر تم یہ بولتے ہو کہ ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ تو وہاں قانون کیوں توڑ دیتے ہو؟ وہاں بھی یہ پوچھو. بولنے میں گرامر کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن صحیح جملہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قانون ہے یہ مخلوق کے لیے ہے. اللہ مخلوق ہے. ہم بولتے ہیں ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اللہ پیدا ہوا, لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الاول والآخر, وہ پہلا ہے اور آخری ہے. کوئی نہیں تھا وہ تھا, کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا. تو وہ ہمیشہ سے ہے, وہ پیدا نہیں ہوا. تو پیدا ہونے والی چیز کے لیے قانون ہے کہ پیدا ہونے والی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کے لیے قانون لاگو ہوگا؟ اس کے لیے قانون نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. تو اس لاجک سے وہ باہر ہے کہ ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مخلوق نہیں ہے. یہ قاعدہ مخلوق کے لیے ہے, کریشن کے لیے, کریٹر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے, وہ خود تمام چیزوں کا خالق ہے. ایک روایت, اب اگر کسی یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ لوگ یہ کہتے رہیں گے, بعض روایت میں آیا کہ شیطان آ کے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ پہاڑ کو اللہ نے, آسمان کو اللہ نے, زمین کو اللہ نے, دریا اللہ. پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو گھبرا جاتا آدمی کہ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کہاں سے آیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بعض جاہل لوگوں نے کہا خدا خود آیا, کسی نے لایا نہیں. بے وقوف, وہ ہمیشہ سے تھا. خود آیا مطلب نہیں تھا اور آیا, خود سے آیا. کیوں آیا؟ ایسا اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, وہ نہیں تھا اور آیا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ والاول, وہ پہلا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, کچھ نہیں تھا تو وہ تھا. تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. ایسا کبھی نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا, ایسا کبھی تھا نہیں. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کے لیے فنا نہیں ہے, اللہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ مخلوق کے لیے ہے کہ وہ نہیں تھی اور پیدا ہوئی اور نہیں رہے گی, لیکن اللہ کے لیے قانون نہیں ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 136. ایک روایت میں ہے, اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آئے اللہ کو کس نے پیدا کیا, وہ کیا کرے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک روایت میں، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے لیکن وہ حدیث قدسی نہیں ہے، اس میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، کسی کے دل میں اس طرح کا خیال آ جائے، وسوسہ آ جائے، وہ صاف کہہ دے میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ اپنے عقیدے کی کیا کریں؟ تجدید کریں، میں اللہ کو مانتا۔ اس میں ایک بہت موٹا جواب یہ ہے کہ دل میں شیطان کیسا مانتا تو ایسا بغیر دلیل کے مانتا، ہاں میں مانتا، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے جب آدمی ضدی جواب دے تو وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے ساتھ آپ عقلی بحث کرو گے تو وہ آپ کو گھسیٹ کے دلدل میں لے جائے گا، میں اس لیے مانتا کیونکہ ایسا، پر اچھا ایسا تو پھر ایسا کیسا، تو آدمی ہاں پھر دوسرا جواب نکالے گا۔ شیطان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جنت سے یہاں لایا ہم کو، ہاں جنت سے یہاں لایا، جو پھل اللہ نے کہا مت کھا، اس کے قریب مت جاؤ پیڑ کے، اس نے کیسا کیا؟ دھوکہ دے کے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے ان کو کیا کر دیا؟ غلط رہنمائی، ان کی آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا کی غلط رہنمائی کی، کھاؤ 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 ان کی، کھلا دیا ان کو۔ تو شیطان ایسا ہے، اس کے ساتھ بحث کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان سے تم بحث کرو، کہیں بتایا شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن پڑھتے وقت میں کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود، رجیم، مرجوم جس کو کہتے ہیں، جس کو رجم کیا جاتا ہے، تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ، یہ نہیں کہا اس سے لڑ، کہا کہیں پہ ہم کو لڑنے کے لیے، اب دیکھیے اللہ کی پناہ مانگ، کیوں؟ اللہ تجھ کو اس سے بچا سکتا ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا پڑھ رہا کیا؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کی کتاب پڑھنے سے پہلے کیا بول؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب قرآن اللہ کا کلام پڑھنے کے پہلے شیطان کا نام لینے کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کا غلط فہم اگر تیرے دماغ میں ڈال دیا تو قرآن پہ رہ کے بھی قرآن پہ نہیں رہے گا، اور یہ سمجھتا رہے گا کہ میں قرآن کے حساب سے چل رہا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ الفاظ تو قرآن کے ہوں گے لیکن دل میں وسوسہ اور فہم یا تو قرآن کے بارے میں شک میں ڈال دے گا یا قرآن کے معنی کے بارے میں غلط رہنمائی کر دے گا۔ تو سیدھے سیدھے کیا بولو؟ اے اللہ شیطان سے بچا مجھ کو۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے لڑنا نہیں ہے۔ تو آسان اور موٹا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کیسا مانتا تو اللہ کو؟ بولے میں مانتا، کیا کرنا ہے؟ میں مانتا ہوں، کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ ہے، لیکن وسوسہ آ رہا ہے، وہ شک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دل میں اچانک خیال آ رہا ہے، اس خیال کو ہٹانے کے لیے انسان کیسا جواب دے؟ ایک دم ضدی جواب دے، میں مانتا، جو بھی ہو میں مانتا، میرا اللہ ہے، بس ختم، مجھ کو ماننا ہے بھائی، میری مرضی، میں مانوں نہیں مانوں میں مانتا۔ ایسا اگر کرے گا آمنت باللہ، حدیث میں کیا ہے؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، جس کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال آئے وہ صاف کہہ دے میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں مانتا اللہ کو، بس میری مرضی۔ اس طرح سے اگر کہے گا وسوسہ کیا ہوگا؟ چلا جائے گا۔ ضدی جواب بولتے اس کو، میرے کو ماننا ہے۔ اس لیے دیکھیے اچھے اچھے بحث کرنے والے بھی ہار جاتے ہیں اس میں۔ ہاں آپ سمجھا رہے کسی کو ایسا نہیں رہتا، یہ عقیدہ نہیں ہے صحیح، بولے ہم کو کرنے کا ہے، بس ہمارے باپ دادا کرتے آئے نا، آپ کی ساری دلیلیں فیل ہو جاتی وہاں پہ۔ ارے نہیں میرے کو کرنا ہے نا بھائی، تم کو کیا تکلیف ہے؟ تو اب ایسا جب آدمی کرتا بتا اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو شیطان کے مقابلے میں آدمی کیا کرے؟ میں مانتا ہوں، خلاص۔ اور ایک روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسا کہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پہلا کام کیا کریں؟ وہ کہے اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے جو مخلوق پر، اللہ یکتا ہے، یونیک ہے۔ احد کا مطلب صرف ایک نہیں ہوتا ہے،
ایسا ایک جس کا دوسرا نہ ہو. دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. آپ کتنے ہیں؟ ایک. لیکن ایک انسان دوسرا انسان بھی ہے, دوسرا اللہ نہیں ہے. تو وہ احد جو ہے, وہ احد یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں, کچھ نہیں. تو قل هو اللہ احد, قل هو اللہ واحد نہیں کہا اللہ نے. واحد تو ہے ہی اللہ, ایک ہے, دو نہیں. لیکن احد میں دوسرے کی بھی نفی, اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ یونیک ہے. تو جو قانون تم بنا رہے ہو کہ جب ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے, وہ الگ ہے. یہ چیزیں الگ ہیں, وہ الگ ہے. قل هو اللہ احد, تو کہا کہ کہو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہے. وجود میں بھی, اپنے وجود میں وہ کسی کا محتاج ہے کہ پیدا کرنے سے پیدا ہوتا, مخلوق ہے ایسی. اپنے وجود میں وہ محتاج ہے کسی کی, اپنے وجود کی بقا میں وہ رزق کی محتاج ہے اللہ کی. لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں اپنے وجود میں یا وجود کی بقا میں, بلکہ وہ ساروں کے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہے. پھر لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس کے کوئی اولاد ہوتی ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں, اس کی برابری کا کوئی نہیں, اس کی ٹکر کا, اس کی جیسا, اس کا مثیل, ظہیر, اس کا کفو کوئی نہیں ہے, اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. پھر کہا ثم لیطفل عن یسارہ ثلاثا, جب اس طرح کا خیال آئے اس طرح سے اپنی بائیں طرف تھتکار دے, اور ولیستعذ من الشیطان, اور اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان کے مقابلے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک تو یہ آیت پڑھیں جس سے اس کے ایمان کی تجدید ہو اور اس کے لیے قرآنی دلیل اس کو مل جائے. دو, اس میں کیا کرے, تھتکار دے, اور 3 مرتبہ, اور 3 شیطان کے مقابلے میں کیا کرے, اللہ کی پناہ مانگ لے. یہ 3 کام کریں. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4722 پر, اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو یہ پہلی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نبی آپ کی امت یہ بولتی رہے گی, یہ کیسا وہ کیسا, ہوتے 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 یہ سوال بھی پوچھنے لگیں گے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. اور کیا اس کی دلیل ہمارے زمانے میں ہم نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھیے, یعنی آج, بلکہ آج سے پہلے ایک زمانے میں بہت زیادہ ایتھیزم پھیلا. جب مشینی دور آیا, سائنس کی ترقی ہوئی, ڈاروین نے بھی آگے کچھ, اور نیوٹن نے بھی کچھ بول دیا, تو سائنس کی جب ترقی ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے بولے گاڈ واڈ کچھ نہیں رہتا, سب اپنے آپ بن گیا اور سب اپنے آپ چل رہا. یہ کیا ہے, سب بلائنڈ فورسز آف نیچر ہے, یہ قدرت کا قانون ہے. اور انسان پہلے بندر تھا, پھر انسان بنا, گاڈ نے نہیں بنایا اس کو, بندر سے بنا انسان, بیکٹیریا سے ہوتے ہوتے انسان بن گیا. تو پبلک بھی کیا کی, وہ پوری تھیوری لے لی اور خوش ہو گئی, چلو اب کچھ حلال حرام کی ٹینشن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اکثر آپ کو ملے گا دین کو چھوڑنے میں کہیں نہ کہیں خواہشات کا دخل ہوتا ہے. جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تو پھر حلال حرام, صحیح غلط, اور چوری, زنا, شراب, کچھ نہیں, جو دس از مائی لائف, پھر جو جی میں آئیں کرو. تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, بلکہ انسان چاہتا ہے کہ گناہ پر گناہ آگے بھیجتا رہیں, پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن. تو قیامت کا انکار اکثر انسان کی زندگی میں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے, اس لیے صحیح عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے. بعض اوقات خواہشات کا غلبہ انسان پر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے. اور ایسا موٹی موٹی چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ جو دل نہیں چاہتا ہے آدمی اس کا انکار کرتا ہے. جیسے ابھی کسی سے کسی ملاقات آپ کی ہوئی ہو, یا کسی قریبی رشتہ دار کا ابھی آپریشن ہوا ہو, اور ڈاکٹر آ کے بولے یا کوئی آ کے بولے وہ نہیں رہے, آدمی کیا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا, تو غلط ہے, نہیں,
ایموشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں انسان کے, چاہت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی باقی رہنے کی کہ وہ خبر آدمی مانتا نہیں ہے. آپ دیکھیے کتنی بیٹیاں آتی ہیں جنازے میں, ہو ہی نہیں سکتا میرے ابا مر گئے, ہوتا نا ایسا, نہیں ہو سکتا, ابھی وہ جاگ رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, جاگنے والے ہیں ابھی, وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا انسان. تو انسان کے جذبات اور اس کی خواہشات اتنی زیادہ بعض اوقات انسان پر غالب آ جاتی ہیں کہ پھر وہ ماننا نہیں چاہتا ہے اس چیز کو جو اس کے خلاف ہے. تو یہ وقتی طور پر بھی ہوتا ہے کبھی, اور کبھی عقیدے اور انسان کی زندگی کے اصول کے طور پر بھی ہو جاتا ہے. خواہشات کا غلام, حق کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے. تو آج کے دور میں آپ کو دیکھنے ملے گا کہ کئی لوگ ہیں وہ دیکھتے اسلام میں یہ پابندی, وہ پابندی, وہ پابندی, کیا کرو سب ختم ہو جائے گا اگر مانو ہی نہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں سے چلتے 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 کہ وسوسہ آتا ان کو, ہاں, تو وہ اچھا لگتا, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بہت ڈینجر ہے, تو وہ لے لیتے, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اسی لیے ان کے آرگومنٹس بھی ایک دم فلمسی ہوتے ہیں, ایک دم مریل دلیلیں ہوتی ہیں, لیکن آدمی اسی کو لٹک جاتا ہے کیونکہ وہ ماننا چاہتا ہے. آئی وانٹ ٹو بلیو, وہ یہ رہتا ہے کہ میرے کو ماننا ہے اس کو, میں نہیں مانوں گا تو مجھ کو پھر یہ ماننا پڑے گا اور سب کرنا پڑے گا, 5 ٹائم کی فجر کو اٹھنا پڑے گا بھائی, ہاں, گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے. تو اکثر انسان کے الحاد میں کہیں نہ کہیں خواہش پرستی کا دخل ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے, اور کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کچھ حادثہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے, جاب نہیں مل رہا, بیوی چھوڑ کے گئی, ہاں, ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو غصہ رہتا وہ اسلام پہ نکالتا ہو. وہ غصہ کس پہ نکالتا؟ آپ دیکھ لو, دیکھ لو, آپ اکثر آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں ناکامیاں, مایوسیاں ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں انکار آ جاتا ہے. اور شیطان ایسے انسان کو آسانی سے, ادھر نا, میں ہے نا, ہاتھ پکڑ کے نہیں جاتا اس کو, چل میرے ساتھ, میں بھی جا رہا, تو بھی چل, کہاں جاتا ادھر, تو اس کو کدھر لے جاتا ہو؟ جہنم کے راستے پر. تو جب بھی اس طرح کا خیال دل میں آئے, انبیاء آ کے کہتے تھے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, اللہ میں تم کو شک ہے, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا, اتنا سب کچھ بنا ہوا نظام ہے, یہ اپنے آپ بن جاتا کیا؟ کوئی بنانے والا اس کا نہیں ہے نا. اتنا بیوقوف بات ہے یہ, سب اپنے آپ بن گیا. اپنے آپ بنتا کیسا بنتا؟ کائنات کا نظام اتنا ڈیلیکیٹ ہے, آپ کی گھڑی بھی نہیں ہوتی ڈیلیکیٹ, آپ کا کمپیوٹر بھی اتنا ڈیلیکیٹ نہیں ہے, باڈی کا سسٹم آپ دیکھو. اللہ کا وجود اتنا ظاہر ہے کہ ایک واقعی آدمی, عقل والا آدمی مجبور ہو جائے گا ماننے کے لیے, اپنے آپ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ڈی این اے کو اسٹڈی کرے گا آدمی, لوگ کیسا ہوتا اس میں, آٹومیٹک اسٹور کر رہا ہوں, ہاں, کوئی ڈیسیجن کسی کا نہیں ہے, ساری انفارمیشن اس میں اسٹور ہو رہی, پاس بھی ہو رہی اگلی نسل میں. کیسا ہوتا بے وقوف آدمی. یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ کا وجود ہے, اللہ سے زیادہ یقینی وجود کچھ بھی نہیں. اللہ کا وجود ہے, اللہ خالق ہے, مالک ہے, وہ رب ہے ہمارا, اس نے ہم کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کو اپنا رب مانیں, اپنا خالق و مالک اور اپنا معبود مانیں. تو اللہ تعالیٰ ہے, یہ یقین کے ساتھ چلنا. کائنات خود اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ پہلی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا ایسا دور آئے گا, لوگ پوچھتے رہیں گے, پھر ایک دور ایسا آئے گا جس میں لوگ پوچھنے لگیں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا, اور ہم خود اس دور کے گواہ ہیں, ہم سے پہلے بھی ایسا دور آیا تھا. تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان پر جمے رہے. لوگ نہیں مان رہے تو شک کرنا, ٹھیک ہے, کل کو لوگ بولیں تجھ نہیں ہے, کیا کریں گے؟ سوچیں گے ہے کہ نہیں, میں گھر پہ جا کے پوچھیں گے, پر وہ بھی ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کو, جو اپنے کو بولا تو ہے رے, شک مت کر. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو وجود پہ ہی شک کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہم لوگ, اور یہ خواب ہے کہ کیا ہے. تو سوال کہ خواب دیکھ رہا کون؟ پھر دیکھنے والا تو ہے نا, ہاں, اگر خواب بھی ہے, بولے یہ سب خواب ہے, ہاں, یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, اب دیکھ رہا کون پھر؟ یہ خواب, وجود ہے نا. تو لوگوں کو کیسا ہے, بیٹھے بیٹھے فلاسفی نہیں نکالتے, خود بھی پریشان ہوتے اور 100 لوگوں کو لے کے مرتے.
اسلام سب سے پیارا دین ہے جو انسان کی عقل کو اور اس کے جذبات کو تسکین دیتا ہے. عقل بھی آدمی کی اس کی فطرت کے مطابق دین ہے. ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ ایک دم صاف صاف سیدھا سیدھا دین ہے. یہ آدمی کا دل برابر بولتا ہاں یہ ڈھونڈ رہا تھا میں, یہی ہے صحیح. یہ ہم کو نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ ہم پیدائشی ہے نا. ابا بولے کر کے مان رہے ہم, اماں سکھائی, نانی اماں سکھائی کر کے مان رہے ہم لوگ. جو لوگ غیر مسلم سے مسلم ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس کی تلاش میں تھا. ان کو اسلام ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آدمی کڑی دھوپ میں ریگستان میں بھٹک رہا تھا اور پھر اچانک اس کو ایک گھڑا ملا جس میں ٹھنڈا پانی تھا. وہ پانی پی کے جو لگتا اس کو, وہ اسلام قبول کر کے لگتا اس کو. ایسا پیارا دین ہے. جتنا بھی گھوم کے آئیں گے اسلام ہی سکون دینے والا, اور کچھ بھی نہیں ہے, دوسرا کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. تو یہی دین ہے اور یہی عقیدہ ہے. اللہ کا وجود, اللہ کا دین, اللہ کی شریعت, اللہ کے نبیوں کی تعلیمات, آخرت کا عقیدہ, یہ حق ہے. ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے شک کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور نہ کرے. لوگ نہیں مانے نہ مانے, ہم مانتے ہیں. یہ مضبوطی آدمی میں ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ پورا گاؤں میرا نہیں مانا, پورا شہر نہیں مانا, میں مانتا. پورا ملک نہیں مان رہا میرا, میں مانتا. یہ مضبوطی اس کے اندر ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیسا بعض اوقات ہو جاتے, لوگ نہیں مان رہے, صحیح ہے کہ نہیں مولوی صاحب دیکھو حدیث, ہاں لوگ نہیں مان رہے تو ہم شک کرنے لگ جاتے. نہیں, لوگ مانے نہ مانے وہ ان کا معاملہ ہے, ان کو جواب دینا ہے. میں مانوں گا صحیح چیز صحیح ہے, چاہے لوگ مانے یا نہیں مانے. میں تاکیداً اس کو اتنا زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ دور ایسا ہے. سائنسی تحقیقات, پڑھائی, معلومات, انٹرنیٹ, اور گھر پہ اپنے موبائل فون میں یہ بھی سن رہا, وہ بھی سن رہا, وہ بھی سن رہا, اور آدمی کیا ہو جا رہا, کنفیوز ہو جا رہا. نہیں, دین حق ہے, اسلام حق ہے, اللہ کی بات حق ہے, رسول کی بات حق ہے. اس کو ماننا, لوگ نہ مانے ہم کو فرق نہیں پڑتا. لوگ نہیں مانے ہم کو فرق نہیں پڑتا, ہم مانیں گے. اسی لیے کیا کہا, اگر کوئی آدمی ایسا محسوس کرے تو کیا بولے, میں تو اللہ پہ ایمان لاتا بھائی, آمنت باللہ, میں اللہ پہ ایمان لاتا. لوگ مانے نہ مانے مجھ کو لینا دینا نہیں اس سے, میں مانتا ہوں. یہ مضبوطی آدمی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے.